ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرم تست منے عینی رائے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد حافظ الابدان وشفائها وقب القلوب دوائها نور الابصار وغيائها آله وصحبه وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے ہم ایمان والوں کو مخاطب کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ایمان کیا ہے اور ایمان والوں کی کیا شان ہے اور ایمان والوں کی کیا بات ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے سنیے. مختصر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وقت نہیں ہے. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایمان والے وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو دل و جان سے مانتے ہیں. اور کیسا مانتے ہیں؟ جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے. اور قرآن تو کہتا ہے کہ ان پر ایمان لاؤ، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی یا ایھا الذین آمنوا کا مصداق نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا ایپلیکیبل ہے صرف اہل سنت والجماعت پر. اس کا مصداق جو ہے وہ صرف اہل سنت والجماعت ہے، جو حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت اور ان کی تعظیم کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں. اور یہی جو ہے ایمان جو ہے وہ بیس ہے ہر نیکی کی، ہر عمل کی. اور ایمان کی جان محمد الرسول اللہ کی محبت ہے، اور ایمان جو ہے وہ ہر نیکی کی جان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایڈریس کیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. پھر ہم کو بتایا جمعے کی فضیلت، ہم کو بتائی قرآن کریم اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے، نہ مٹنے والا کلام ہے، اللہ نے اس میں جمعہ کا بھی ذکر کیا اور اذان جمعہ کا بھی ذکر کیا اور جمعے کے خطبے کا بھی ذکر کیا اور جمعے کی نماز کا بھی ذکر کیا. یہ قرآن، یہ جمعے کی فضیلت ہے. فرمایا کہ جب جمعے کی اذان ہو، جب جمعے کی نماز کے لیے پکارا جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، تو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر سننے کے لیے، خطبہ سننے کے لیے چل پڑو. اور وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، دنیا کے کام چھوڑ دو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ سعی سے مراد دوڑنا نہیں ہے، بلکہ سعی سے مراد ہے العمل والذهاب. بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تبارک عنہ نے صحیح کی تفسیر یہ فرمائی کہ العمل والذهاب، کہ اس کے لیے جو ہے تیاری کرے. جب اذان اول ہو جائے اس وقت سے لے کر کے جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے تک سارے دنیا کے کام جو ہے وہ حرام ہے. چنانچہ حدیث میں آیا، حضرت ابن عباس نے فرمایا وَتَحْرُمُ الصِّنَاعَاتُ كُلُّهَا، تمام دنیا کی صناعتیں اور تمام دنیا کے کام جو ہے اور تمام دنیا کے جو کام ہیں
وہ सब के सब हराम है। ये नहीं है कि सिर्फ जो है वो बेचना और खरीदना और ये जो है सेल एंड परचेज यही हराम है, बल्कि सारे दुनिया के काम हराम है। कब? जब अजान अव्वल हो जाए, पहली अजान हो जाए। और जुमा किन लोगों पर वाजिब है? जो शहर में रहते हो। इसीलिए दूसरी हदीस बुखारी शरीफ की है कि फरमाया कि अगर इज़ा कुन्त फी क़रियतिन जामिअतिन, जबकि तू किसी बड़े शहर में हो, जबकि तू शहर में हो, तो तेरे ऊपर जो है जुमे की हाजिरी वाजिब है, चाहे तुमने अजान सुनी हो या न। और ये जुमे की फजीलत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम लोगों की फजीलत भी बताई और जुमे की फजीलत भी बताई। तो सरकार ने फरमाया, नहनुल आखिरून अस्साबिकून, हम आए जमाने के एतबार से पीछे, लेकिन कल क़ियामत में हम सबसे आगे रहेंगे। किसके सदक़े में? ये किसके तुफैल से, किसके वसीले से? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला वसल्लम के वसीले से। कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला वसल्लम सबसे पीछे आए, लेकिन फज़ल में, मर्तबे में सबसे ऊंचे है, सबसे आगे है। हमारा नबी जो है अगले नबियों से आगे है, तो इस नबी की उम्मत जो है वो भी अगली उम्मतों से आगे रहेगी। फरमाया, बैदा अन्नहुम ऊतुल किताब मिन क़ब्लिना, उनको यानी यहूदियों को, नसरानियों को तौरात और इंजील जो है वो हमसे पहले किताब अता की गई, लेकिन एक बात जो है वो सबके ऊपर फर्ज की गई, यहूदियों पर भी, मुसलमानों पर, नसरानियों पर भी और मुसलमानों पर भी। वो क्या था कि एक दिन मुअय्यन कर लो जिसमें तुम सब जो है इकट्ठे हो करके अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो। तो कहते हैं सुभान अल्लाह, ये जुमा जो है वो खास मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत की स्पेशलिटी है। ये खास जो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए जो है अल्लाह का गिफ्ट है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो है हमको और उनको सबको कहा कि एक दिन मुकर्रर कर लो। फिर कौन सा एग्जैक्ट जो है दिन था, अल्लाह तबारक व तआला ने जो है उसके तरफ जो है हमको हिदायत फरमाई। तो हमने जो है जुमे को इख्तियार किया, नसरानियों ने जो है संडे को इख्तियार किया, और यहूदियों ने, ज्यूज ने जो है सैटरडे को इख्तियार किया। उन लोगों ने सोचा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब दुनिया को बनाना शुरू किया, आसमान और जमीन को बनाना शुरू किया, तो इतवार से बनाना शुरू किया और हफ्ते के दिन जो है सारी दुनिया को पैदा फरमा दिया। सारी दुनिया की पैदाइश जो है और सारी दुनिया के को जो है वो दुनिया को वजूद में लाने का काम जो है हफ्ते के दिन जो है खत्म हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये हफ्ते का दिन जो है अल्लाह तबारक व तआला की इबादत का जो है उन्होंने मुकर्रर किया। यहूदी नसरानियों ने इसलिए जो है अल्लाह की इबादत का दिन मुकर्रर किया इतवार का, कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारी दुनिया की पैदाइश जो है इसी दिन शुरू की थी। लेकिन मुसलमानों को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जुमा मिला इस वजह से कि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो सबसे पहला इंसान हजरत आदम इसी दिन जुमे के दिन पैदा हुआ। और ये भी जो है वो जुमे की एक फजीलत है। तो मालूम यह हुआ कि ये जुमे की फजीलत जो है हमको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला वसल्लम के तुफैल में मिली है। और ये जुमे की फजीलत जो है हमको हजरत आदम अला नबीना व अलैहि तस्लीम के तुफैल में मिली है कि ये उनकी पैदाइश की एक यादगार है। एक हदीस मैंने आपको पहले भी सुनाई थी कि इसी दिन हजरत आदम पैदा हुए, इसी दिन हजरत आदम जन्नत से उतारे गए, इसी दिन हजरत आदम दुनिया में तशरीफ लाए, इसी दिन हजरत आदम दुनिया से तशरीफ ले गए, और इसी दिन जो है लोगों की रूहें जो है आपस में मुलाकातें करती हैं, और इसी दिन जो है क़यामत कायम होगी, फिर इसी दिन लोग जन्नत में जाएंगे। तो ये जुमे की जो है वो फजीलत है। और जुमे
کہ فضائل میں سے یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن جو ہے خوب پاک و صاف ہو جائے، حجامت بنوائے، مونچھیں اپنی جو ہے ترشوائے اور اپنے حجامت بال وغیرہ جو ہے اپنے بنوائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نہائے اور تیل لگائے اور خوشبو لگائے، اور پھر جو ہے اگر وہ پہلی ساعت میں جو ہے جمعے کی آ جائے تو ایسا ہے جیسے کہ اس نے جو ہے ایک بڑا جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور جو دوسری ساعت میں آئے وہ ایسا ہے کہ جیسے کہ اس نے جو ہے وہ چت کبرا اور سینگ والا میڈھا جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور جو تیسری ساعت میں آئے وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے اللہ کی راہ میں جو ہے ایک مرغی قربان کی، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب کہ وہ مسجد میں حاضر ہو اور دو آدمی اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان دونوں کو جو ہے وہ متفرق نہ کرے، صف کو توڑے نہیں، جہاں اس کو جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جائے، اور پھر خطیب کے قریب ہو، خطبہ دینے والے کے قریب ہو کر کے وہ بیٹھے اور چپ چاپ بیٹھے، تو فرمایا کہ جو ایسا کرے گا اس کے لیے جو ہے ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ ہے جو ہے وہ جمعے کی فضیلت ہے۔ اور جمعہ کے دن جو ہے سرکار نے فرمایا کہ ہر بالغ کے اوپر جمعہ کے دن غسل فرض ہے، غسل اس کا جو ہے فرض ہے، یعنی فرض ہے کیا مطلب ہے کہ یہ واجب ہے، یعنی اس کا کرنا جو ہے شریعت میں بہت زیادہ مؤکد ہے، اس سے فرضیت مراد نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جمعے کے دن نہا لیں تو یہ اچھا ہے، اگر نہ نہائے تو اس صورت میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک قابل ملامت فعل ضرور ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے زمانے میں ایک صحابی جو ہے جب تشریف لائے جمعے میں حاضر ہوئے تو ان کو جو ہے کچھ دیر ہو گئی، تو فرمایا کہ آج آپ اس وقت آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں کچھ اپنے گھر کے کاموں میں مصروف تھا جو میں جلدی سے نہیں اس کو جو ہے نپٹا نہیں سکا، تو پھر میں نے کچھ نہیں کیا، جلدی جلدی میں نے وضو کیا اور میں آ گیا۔ تو حضرت عمر فاروق نے جو ہے اعتراض کے طور پر فرمایا اور وضو بھی، اور تم نے نہیں سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم دیتے تھے کہ جمعے کے دن جو ہے غسل کرو؟ تو صحابی کے پیر سے معلوم یہ ہوا کہ یہ غسل جو فرض فرمایا گیا ہے اس سے فرضیت مراد نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ جو غسل فرض ہوتا تو ہرگز وہ صحابی جو ہے غسل کیے بغیر جو ہے مسجد میں نہیں آتے۔ انہوں نے جو ہے غسل کو چھوڑا اور وضو کیا، اس سے معلوم یہ ہوا کہ غسل فرض نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جب شروع اسلام کا زمانہ تھا تو مسجد جو ہے چھوٹی تھی اور چھت جو ہے اس کی نیچی تھی، اور لوگ جو ہے وہ موٹا کپڑا پہنتے تھے، اون کا کپڑا پہنتے تھے، اور لوگوں کا حال جو ہے وہ ایسا تھا کہ بہت زیادہ تونگر اور بہت زیادہ مالدار لوگ نہیں تھے، درویش قسم کے لوگ تھے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ گرمی سخت پڑتی تھی تو لوگوں کے بدن سے بدبو آتی تھی، لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس صورت میں جو ہے یہ فرمایا کہ نہا لے آدمی اور اپنے بدن میں جو ہے خوشبو لگا لے تاکہ اس کے بدن سے کوئی ایسی بدبو نہ آئے جو دوسرے کو تکلیف کا سبب پہنچ ہو۔ اس لیے جو ہے اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سرکار کیش نے جو فرمایا وہ شروع زمانے میں غسل فرض تھا، بعد میں جب اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو وسعت عطا فرما دی تو اب یہ اختیار دے دیا گیا کہ غسل کرو تو بہتر ہے، سنت ہے، اور اگر غسل نہیں کرتے ہو تو اس وقت جو ہے کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی تم سے مواخذہ نہیں ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کو جمعے کی فضیلت
اور جمعے کے احکام میں بتا دی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو مسلک اہل سنت پر، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے، اور جمعے کی فضیلت اور جمعے اور اللہ تبارک و تعالی کے جو ایام ہیں ان میں جو ہے کثرت عبادت اور کثرت خیرات سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو نوازے اور اچھی توفیق عطا فرمائے. آمین.